السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ خوبصورت بچے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے خوبصورت بچہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات چاہے تاروں بھری ہو یا تاروں کے بغیر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہو، موسم معتدل ہو یا سخت گرمی ہو سخت سردی اپنا جوبن دکھا رہی ہو، آندھی ہو یا بارش، گلیوں اور بازاروں میں سناٹا ہو یا گہما گہمی ہو، شہنشاہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو عالی شان محل کے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر رایا کی خاطر اکیلا اور تنہا کسی محافظ کے بغیر گشت شہر کیا کرتا تھا۔ اس دوران اس کا لباس اور وضاقتہ عام شہری کی طرح ہوتی تھی اور پہلی نظر میں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ شہنشاہ وقت ہے۔ شہنشاہ وقت کا سخت مخالف ایک نوجوان اسے رات کے ان لمحات میں قتل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے کپڑوں میں زہر آلود تیز دھار خنجر چھپا رکھا تھا۔ وہ دلی شہر میں دریائے جمنا کے کنارے کافی دیر گشت کرتا رہا، پھر شہر کی مختلف سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہ ہر راہگیر کو غور سے دیکھتا۔ اس نے شہنشاہ وقت کا ناک نقشہ اور شکل و صورت اچھی طرح ذہن نشین کری ہوئی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ ارادہ قتل کا حامل نوجوان ابھی تک شہنشاہ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑانے لگتا تھا۔ اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ تاہم امید کے چراغ کی لو لمحہ لمحہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے نوجوان ایک جگہ پہنچا تو اس نے دور سے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے۔ وہ دوڑ کر لوگوں کی بھیڑ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بدمست ہاتھی دور سے بھاگا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ شور مچانے لگے، کچھ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر شخص سراسیمگی کے عالم میں تھا، ہر چہرے پر خوف طاری تھا۔ ہاتھی بدمستی میں آ جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، اس کے راستے میں جو بھی آئے اسے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ نوجوان بھی قدرے سہم کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ سڑک پر خراما جا رہا ہے۔ اس معصوم کو کیا علم کہ بدمست ہاتھی اس طرف آ رہا ہے۔ بچہ چلتا رہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بدمست ہاتھی کے اس قدر قریب پہنچنے والا تھا کہ مجمع میں موجود ایک شخص نے چلا کر کہا، اگر ہمت کی جائے تو بچے کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا شخص بولا، مگر بچے کو اٹھائے گا کون؟ یہ بچہ تو ایک اچھوت بھنگی کا لڑکا ہے، اسے ہاتھ کون لگائے گا؟ ابھی دوسرے شخص کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہاں موجود ہر فرد اور ہر شخص نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک تندرست و توانا اور ہمت و جرأت سے لبریز ایک راہگیر یکایک سڑک پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک ہی جست میں سرعت و ہمت کے ساتھ بچے کو ہاتھی کے سامنے سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور ایک طرف ہو کر اسے پیار کرنے لگا۔ بدمست ہاتھی آگے نکل گیا۔ اگر بچے کو بروقت برق رفتاری کے ساتھ راستے سے نہ اٹھایا جاتا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ بچہ بدمست ہاتھی کے پاؤں تلے کچلا جاتا۔ یوں ایک گھر کا چراغ بجھ جاتا، ایک ماں کا لخت جگر اس سے چھن جاتا اور ایک باپ کا نور نظر راہی ملک عدم ہو جاتا۔ مجمع میں موجود ہر شخص دوڑا ہوا اس باہمت اور باحوصلہ راہگیر کے قریب پہنچا جس نے بچے کو ہاتھی کے دست و برد سے بچا لیا تھا۔ لوگ اس راہگیر کی جرأت و دلیری پر عش عش کر رہے تھے اور اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان تھے۔ یکایک ایک شخص نے اس راہگیر کو پہچان کر زور و شور کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، بھائیو دیکھو، غور سے دیکھو، یہ تو شہنشاہ وقت ظہیر الدین بابر ہیں۔ وہ نوجوان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو رات کے لمحات میں شہنشاہ وقت ظہیر الدین بابر کو قتل کرنے کی نیت سے مارا پھر رہا تھا۔ اس نے بھی پہچان لیا کہ بچے کو بچانے والا راہگیر واقعی ظہیر الدین بابر شہنشاہ وقت ہی ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولا، عالم پناہ، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے اس نوجوان کو اوپر اٹھایا اور اس سے پوچھا، نوجوان، تم سے کیا غلطی ہوئی جو تم اس کی معافی مانگ رہے ہو؟ میں تو تم سے آشنا تک نہیں۔
پھر تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ نوجوان نے دست بستہ عرض کی، جہاں پناہ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا تھا۔ یہ ہے وہ خنجر جس سے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ نے ہمارے خاندان کو لڑائی میں شکست دی ہے۔ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر آج آپ نے مجھے ابھی یہ سبق دیا ہے کہ جان بچانا جان لینے سے بہتر ہے، اور یہ کہ اس دھرتی پر کوئی ناپاک نہیں کہ جس کو چھوا نہ جا سکے۔ میں اب آپ کا قاتل نہیں رہا، بلکہ آپ کا محافظ بن گیا ہوں۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ اس نوجوان کو گلے لگایا اور اسے ایک جانب لے جا کر کہا، تم نے سچ کہا کہ جان بچانا جان لینے سے بہتر ہے۔ میں تمہیں اپنے حفاظتی دستے کا افسر مقرر کرتا ہوں۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔